السلام علیکم. ریسرچ میتھڈز کا آج ہم 15واں لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک جو ہے وہ ہے میجرمنٹ آف کانسیپٹس. کانسیپٹس کا ایک لفظ ہم نے اس سے پہلے بھی استعمال کیا اور آئی ہوپ یو ریمبر کہ کانسیپٹس کیا ہوتی ہیں یا کانسیپٹ کیا ہوتی ہے. کانسیپٹ میں اس کو ذرا ریوائز کرتا ہوں. تو concept is a word. It might be a letter, it might be a sign, it might be a word which stands for reality, which stands for some kind of phenomenon outside. So that reality is there. اس reality کا ہم کوئی نام رکھ رہے ہیں, کوئی نام اس کو دیتے ہیں. تو یہ جو نام ہے اسی کو ہی ہم concept کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کانسیپٹ جو ہے جس کو ہم نے نام دیا کسی چیز کو, دس از فار پرپزز آف اٹس آئیڈینٹیفیکیشن, کہ ہم نے اس کو دوسری چیزوں کے سے لیٹرز سے مختلف کرنے کے لیے یا اس کا کوئی آئیڈیا لینے کے لیے یا اس کا حدود اربا بنانے کے لیے اس کو ہم نے ایک نام دیا. اور یہ کانسیپٹس آپ کو یاد ہوگا ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ان کے وساطت سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ جو ہیں ہمارے ریسرچ کا حصہ ہیں, ریسرچ کا جارگن ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کانسیپٹس آر ناٹ دی فینومینن, کانسیپٹس اسٹینڈ فار دا فینومینن. وہ فینومینن جو ہے اس کو ہم نے نام دیا ہے. اب فینومینا جو ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فزیکل فینومینا ہو سکتا ہے, وہ ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ نان فزیکل بھی ہو سکتا ہے. فزیکل جو ہے اس کو بڑا آرام سے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن نان فزیکل کو ہم اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے, اس طریقے سے ہم اس کو پروبیبلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ چیز ڈینائی نہیں کرتے کہ وہ جو ایبسٹریکٹ ہے یا نان فزیکل ہے فینومینن وہ ہے نہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ لیٹس سے دی سیٹسفیکشن لیول آف دا پیپل, دا موٹیویشن آف دا پیپل, ایسپریشنز آف دا پیپل, مورل آف دا پیپل. اب یہ جو ہیں ریالٹیز ہیں اور ہم ان کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیز آر امپیریکل ریالٹیز. اور اگر یہ امپیریکل ریالٹیز ہیں اینڈ دیز آر پارٹ آف دی ریسرچ, دین پرہیپس وی have to devise some means, some mechanisms for its measurement. Measurement جو ہے that is perhaps a part of our daily life. یہ ہمارا ایک روٹین کی بات ہے. ہم چیزوں کو میجر کرتے ہیں, چیزوں کو تولتے بھی ہیں اور چیزوں کی پیمائش بھی کرتے ہیں. اور کبھی ان کو کیجولی ہم میجر کر رہے ہیں اور کبھی ہم کوئی خاص اسٹینڈرڈائزڈ قسم کا میکینزم ہے جس کے ذریعے سے ہم ان کو دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ آپ کپڑے کی پیمائش کر رہے ہیں, وی ہیو اے یارڈ اسٹک جس کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو میجر دا ڈسٹینس, اس کے لیے ہم نے پیمانہ بنایا ہوا ہے. وی ٹرائی ٹو میجر دی ٹیمپریچر آف دا ہیومن باڈی, اس کے لیے ہمارے پاس اسٹینڈرڈائزڈ چیز ہے. تو اس طرح سے کبھی چیزیں ایسی ہیں, کبھی ہم اس میجرمنٹ کو کیجولی میجر کر رہے ہیں اور کبھی ہم ڈیفینیٹلی ایک خاص اسٹینڈرڈائزڈ قسم کا کوئی یارڈ اسٹک بنائی ہے جس کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں. کسی بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی بڑا ہونہار قسم کا بچہ ہے. اب ہونہار کہنا مینس مے بی somebody is very intelligent kind of person. یہ صرف دیکھ کر کہنا, یہ چار باتیں اس کی سن کر, یہ چار باتیں اس کے ساتھ کر کے the person might give some kind of judgment with respect to the intelligence of a person. اس نے ان باتیں کرنے سے اس کی انٹیلیجنس کا اندازہ لگایا, اور یہ صرف ایک اندازہ کہہ لیجئے, میجرمنٹ کا ایک طریقہ کار کہہ لیجئے, which might be more of a casual. لیکن یہی انٹیلیجنس میجر کرنے کے لیے ہمارے ریسرچرز نے, ہمارے سائنٹسٹ نے باقاعدہ انسٹرومینٹس ڈیولپ کیے ہیں. انہوں نے
کرنے کی کوشش کیا, اور ان انسٹرومنٹ کے ذریعے سے دین پیپل ٹرائی ٹو میجر دی انٹیلیجنس لیول آف دا پیپل. تو اس طرح سے میجرمنٹ ہمارے ڈیلی روٹین کا حصہ ہے. اس کے بغیر میرا خیال ہے ہمارا نظام جو ہے وہ چلتا نہیں ہے. وہ ہم کچھ سودا لینے جاتے ہیں تو اس کی بھی پیمائش کرتے ہیں. ہم اسکول میں ہیں تو وہاں بھی ہم میجرمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہم پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں تو دیٹس آلسو اے میجرمنٹ. ورکر کہیں فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو اس کی پرفارمنس کو میجر کر رہے ہیں, تو بھی ہم کسی نہ کسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے وی ہیو ٹرائی ٹو ڈیولپ سم مینس ٹو میجر ڈفرنٹ فینومینا وچ از آل اراؤنڈ اس. اس میں فینومینا جو ہے وہ کوئی فزیکل فینومینا بھی ہو سکتا ہے اور نان فزیکل فینومینا بھی ہو سکتا ہے. So we have developed some established kind of standardized means or mechanisms or yardsticks for measuring the weight of a person, the height of a person, and maybe looking into other physical aspects of the phenomenon which is all around us. At the same time, as I said, we also try to measure the qualities of the objects. Qualities of a person, for example, with respect to his thinking, with respect to his ethics, with respect to his honesty, with respect to his fairness, attitude, his perceptions, motivation. So these are there. Sometimes we see that we follow a layman's approach, but if we are doing research, in research perhaps we have to really follow some rigorous ways to measure these things. تو اس طرح سے اگر ہم میجرمنٹ کی بات کریں تو ڈکشنری لیول کی اگر انداز سے دیکھیں, ڈکشنری کی سینس میں دیکھیں تو ٹو میجر از ٹو ڈسکور دی ایکسٹینٹ, ڈائمینشنس, کوانٹٹی اور کیپیسٹی آف سم تھنگ, اسپیشلی بائی کمپیرزن ود اے اسٹینڈرڈ. تو ڈکشنری میں ہمیں اس قسم کی جو ہے مطلب اس کا ملے گا. دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ دس مائٹ بی اے لٹرل ٹرانسلیشن آف دی کانسیپٹ آف میجرمنٹ, کانسیپٹ آف میجر. سو اٹ از سمپلی ٹو ڈسکور, ٹو فائنڈ آؤٹ the extent, to what extent that thing is there with respect to the dimensions. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم فزیکل آبجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ نان فزیکل آبجیکٹ کی بات کر رہے ہیں. بٹ سرٹنلی جب ہم میجرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور میجر کرنے کا ہے. اس طریقہ کار کو کہہ لیں دا پروسیجر. دی آؤٹ کم آف دیٹ پروسیجر could be some standardized yardstick. وہ اسٹینڈرڈائز یارڈ اسٹک جو ہے وہ پھر ہم یوز کرتے ہیں فار میجرمنٹ. دیکھو نا, ڈسٹینس کو میجر کرنے کے لیے ہم نے کلو میٹرز کا اسٹینڈرڈائز طریقہ اختیار کیا ہے, اور باقی ہم نے لیٹس سے ویٹس ہم نے کیے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے انٹیلیجنس میجر کرنے کے بھی ہم نے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں. اس طرح سے فرام موونگ اوے فرام ڈکشنری کائنڈ آف meaning of the concept of measurement, in research measurement is a process. Process here means it might have to follow certain steps for the development of that instrument for measurement. So measurement is a process of ascertaining the extent or quantity of the concept, idea اور کانسٹرکٹ. اب بات ہو رہی ہے ascertaining the extent of quantity of that concept اور idea اور کانسٹرکٹ. کانسٹرکٹ جس کو ہم نے پہلے یوز کیا وہ بھی ایک کانسیپٹ ہی ہے. اسی کانسیپٹ کو آپ کسی اور انداز سے دیکھیں تو اسی کو ہی ہم ویریبل بھی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ کانسیپٹ از دیٹ ورڈ اور دیٹ سائن جس کو ہم مختلف ویلیوز دے سکیں اسے ہم ویریبل کہتے ہیں. دیٹ فینومینن جس کی ہم مختلف ویلیوز دے سکیں اس کو ہم
ویریبل کہتے ہیں. اب یہ جو ویریبل ہیں اس کی ہم میجرمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کی اگر وہ کوانٹیٹیو ویریبل ہے تو اس کی کوانٹٹی کو میجر کر رہے ہیں, اگر کوالٹیٹیو ہے تو اس کی کوالٹی کو میجر کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں اور بناتے ہیں, سو دیٹ وی نو دی ایکسٹینٹ آف دیٹ کوالٹی in that individual or in that particular group. یہ ایسے ہی جیسے تھا نا کہ جاب سیٹسفیکشن کی بات ہے, تو جاب سیٹسفیکشن از a variable. اب اس کی ہم ascertain کرنا چاہتے ہیں یا میجر کرنا چاہتے ہیں کہ لیول آف جاب سیٹسفیکشن کتنی ہے, لیٹس سے amongst certain group of people in whom we are interested. وہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ مڈ لیول مینیجرس کی بات ہو سکتی ہے, وہ لو لیول ورکرز کی بات ہو سکتی ہے. اسی طرح اگر ہم اسٹوڈینٹس کی بات کر رہے ہیں تو اسٹوڈینٹس کی بھی ہم لیول آف سیٹسفیکشن کی بات کر سکتے ہیں. اسی طرح مورائل کی بات ہو سکتی ہے. اب مورائل ہے تو ہاؤ مچ morale of the students or morale of the teachers or morale of the workers in a particular organization. تو یہ جو کانسیپٹس ہیں ان کو میجرمنٹ کرنے کا طریقہ جو ہم ڈیولپ کریں گے ان دا ریسرچ, آئی تھنک دیٹ مائٹ ٹیک سم کائنڈ آف اسٹینڈرڈائزڈ یارڈ اسٹک, اور وہ جو یارڈ اسٹک ہوگی دیٹ کوڈ بی یوزڈ فار دیٹ پرٹیکولر ریسرچ, اینڈ دیٹ کوڈ آلسو be used by other researchers in their own projects, and over time maybe مختلف researchers جو ہیں اس کے اوپر improvement کرنے کی کوشش کریں, and that is how we keep on improving and the knowledge also develops. So we follow some measurement procedure, اور وہ procedure جو بھی ہم follow کریں گے we share with our readers, اور تاکہ ریڈر کو پتا ہو کہ ہم نے کون سا طریقہ اختیار کیا, کون سا پروسیجر اختیار کیا فار ڈیولپنگ این انسٹرومنٹ اور میجرنگ یارڈ اسٹک فار میجرنگ اے پرٹیکولر ویریبل. سو بائی فالوئنگ سم پروسیجر وی کم اپ ود امپیریکل ڈیٹا دیٹ ریپرزینٹس دیٹ کانسیپٹ. Therefore, we try to use that yardstick which has been developed by us as a researcher for a particular project, or we could use the existing yardstick which is already there, maybe developed by others. اگر پہلے بنی ہوئی آپ ہمیں مل جاتی ہے we might make use of that, اور اگر پہلے نہیں ملتی تو maybe we develop our own, because sometimes it's already there, and it might be good idea to use the existing yardstick which has already been tested, verified, and that saves our time as well. Or if that is not there, we might have to develop our own. But if we are developing our own, then we have to really explain all that procedure, all those steps which are being followed for measurement of that particular variable. So in this process, when we are looking at, then we have to see what is to be measured. And obviously, جیسے کہ میں نے کہا, measure ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کسی concept کو measure کر رہے ہیں. Concept ہی جیسے میں نے کہا کہ وہ variable ہے. Now variable can be objects, physical objects, or properties of those objects. Properties means ان objects کی کوئی خصوصیات ہو سکتی ہیں. انسان might be a physical thing, but then there are so many qualities which are associated with this particular physical objects. It might be the thinking of a person, the attitude of a person. There are so many qualities which are associated with the physical objects. اسی طرح اور فزیکل آبجیکٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں جن کی کوالٹیز ہم دیکھتے ہیں. سو مینی لیٹس سے کنزیومر آئٹمس وچ دا کنزیومر گوز اینڈ ٹرائز ٹو بائی دیم. Now he is going to look into the different properties of those items which he is going to purchase from the market.
So objects include things and the properties are the characteristics of the objects. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ persons properties could be again physical, like the height of a person, maybe the weight of a person. Also psychological, maybe the outlook of a person, attitudes of a person, thinking of a person, the stress level of an individual, personality orientation of a person. Then also اسی human being کی social characteristics بھی ہو سکتی ہیں, like leadership qualities ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل بیہیویئر آف اس کا ہو سکتا ہے. تو بہت سارے جو ہیں آسپیکٹس ہم ایسوسیٹ کر رہے ہیں ود دی فزیکل آبجیکٹس, اس کی فرام دا ڈفرنٹ ڈائمینشنس وی آر لوکنگ ایٹ دیٹ پرٹیکولر آبجیکٹس. اس کے بعد اگر بات کر رہے ہیں تو ریسرچر جو ہے اس نے ان اگر پراپرٹیز کو دیکھنا ہے یا اس ویریبل کو, کسی ویریبل کو میجر کرنا ہے, اور وہ ویریبل جو ہے اس آبجیکٹ کی کوئی آسپیکٹ ہو سکتا ہے فزیکل اور نان فزیکل, تو اس کو میجر کرنے کے لیے ہی ہیز ٹو ڈیولپ سم indicators to identify that particular property or quality. اگر جاب سیٹسفیکشن کی بات ہے تو وہ ایک اگر کوالٹی ہے ایک بندے کی, تو وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو وہ دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس پرسن کی لیول آف سیٹسفیکشن کتنی ہے. سو ہی ہیز ٹو آئیڈینٹیفائی دوز انڈیکیٹرز, those items which will indicate the level of satisfaction of that individual with the job which he is doing, let's say in an organization or some other place. So it's easier in this background to measure the physical properties of an individual compared with the non-physical aspects of that particular human being. Certainly جو بھی چیز ہم انڈیکیٹر یوز کر رہے ہیں فار میجرنگ دیٹ پرٹیکولر ویریبل, ہمیں اس کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی ہے, اس کا لاجک دینا پڑتا ہے. دیٹ از وائی ڈو وی تھنک دیٹ دیٹ پرٹیکولر انڈیکیٹر از گوئنگ ٹو ہیلپ us in measuring that quality in that individual. Therefore, we come across so many issues with the measurement of a particular concept. The researchers might disagree. When I'm saying issue, means people could build up the arguments for and against of a particular indicator. But certainly that is something which is part of the measurement. We cannot ignore that. Let's take the example of a particular auto show. کہیں ایک جگہ پر ایک آٹو شو لگایا ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کتنے لوگ اس آٹو شو میں آتے ہیں. When I say کہ کتنے لوگ آتے ہیں, I am trying to say that we have to measure the number of people who are coming. Now counting the people, that's one way to do that. کتنے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی بات آ رہی ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں who are male and کتنے لوگ ہیں who are female, اور ان کی ہم ریشو بنانا چاہتے ہیں, ریشو دیکھنا چاہتے ہیں. اب ہمارے پاس میل اور فیمیل کا پہلی بات ہے کہ we have put somebody over there who is going to count the number of people who are coming. Counting might be one measure. Then we are trying to identify these people as males and females. Again, we have some image کہ male کون ہے اور female کون ہے, اور maybe that person is recording کہ وہ male کتنے آ رہے ہیں. As the people enter, ہو سکتا ہے اس نے F has been put as for females and M might be for the males, and these two letters stand for male and female. He could also use the other numerical kind of thing as well. Let's say 0 for female and 1 for a male. This is more like a number or a symbol. But then we are trying to
put these as part of the measurement procedure, and then at the end we might say, hey, this was the number of males and this was the number of females, and we can calculate some kind of ratio between the two. Now this is one way to look at. This is simply counting the people, dividing them into males and the females, and that's one way of measurement. Now let's proceed further. یہاں سے اگر آپ آگے دیکھیں تو ہم فزیکل آبجیکٹس کی بات نہیں کر رہے, ہم تھوڑا سا اس کے آگے چلتے ہیں. تو مے بی ریسرچرز might also want to measure the desirability of the styling of the new e-space van. Now we would like to get some opinion of those people who are coming to that auto show. So maybe the interview ہم کرتے ہیں اور ایک سیمپل آف وزٹرز کو ہم بات کرتے ہیں, ان سے ہم ان کا اوپینین پوچھتے ہیں, اور ان سے لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ assign numbers to their responses with a different mapping rule. جو بھی وہ بات کر رہے ہیں اس کو ہم ایک طریقہ کار واضح کر رہے ہیں. ان کے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو میجر کرنے کے لیے ایک ہم یارڈ اسٹک بنا رہے ہیں, اس کو میپ کرنے کے لیے ہم ایک یارڈ اسٹک بنا رہے ہیں. مثلا ان سے پوچھتے ہیں واٹ از یور اوپینین آف دی اسٹائلنگ آف ای اسپیس وین, اور اوپینین کی ریٹنگ ہم کر دیتے ہیں لیٹ سے 5 حصوں میں, فرام ویری ڈیزائربل ٹو ویری انڈیزائربل. ویری ڈیزائربل کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی اس کا 5 نمبر ہے, اور ڈیزائربل کو ہم کہہ رہے ہیں 4 پہ رکھ لیا, انڈیسائڈیڈ ہے اس کو 3 پہ رکھ لیا, انڈیزائربل ہے تو 2 پہ رکھا, اور ویری انڈیزائربل ہے تو ہم نے کہا کہ اس کو 1 پہ رکھ لیں. دس از ون میکینزم اور اے فارم آف میجرمنٹ. اس کو ہم نے 5 پوائنٹ پہ ان کے اوپینین کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کہ ویری ڈیزائربل ایک اینڈ ہے, ویری انڈیزائربل دوسرا اینڈ ہے, اور لوگ جو ہیں اس کے اندر ہو سکتے ہیں کہ کوئی اس کو کچھ سپورٹ کر رہا ہے اور کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. Now this is another way of measuring something which is not physical. This is more a non-physical kind of thing, the opinion of the people, attitude of the people. So we have to really develop these kind of instruments. So measurement issues کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, جیسے کہ پہلے میں نے کہا, تو جو فزیولوجیکل فینامینن ہے اس کو میجر کرنا تو بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میری اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ وی آر جسٹ کاؤنٹنگ دی نمبر. دو پرسن جو بیٹھا ہے ہی از کاؤنٹنگ. ایک فزیکل باڈی آئی ہے, اس نے کہا 1 آ گیا, دوسری آئی ہے, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا. He could also identify this is a male or this is a female. لیکن it is difficult to measure subjective kind of attributes. ان کی جو کوالٹیز ہیں, ان کی فیلنگز ہیں, ایٹیٹیوڈس ہیں, ایڈیالوجیز ہیں, تو اس کے لیے وی ہیو ٹو ڈیوائز ٹیکنیکس ٹو میجر دی انویزیبل کائنڈ آف آسپیکٹس آف دی فزیکل آبجیکٹس. یہ جو انویزیبل ہیں اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیز آر امپیریکل ریالٹیز. یہ جتنی میں نے آپ کو پیچھے مثالیں دی ہیں, لائک فیلنگز اینڈ ایٹیٹیوڈز اینڈ ایڈیالوجیز اینڈ دا ڈیویئنس اینڈ دا پرسیپشنز, دیز آر دیئر پارٹ آف دی ہیومن بیئنگس, and these are part of the human. When I say human beings, they are the physical objects, but then these are the qualities or attributes which are associated with those human beings. These are invisible. ایک مثال ہے, مثال کے طور پر ٹیچر مورال. اب ٹیچر از اے ہیومن بینگ, فزیکل آبجیکٹ, فزیکل باڈی ہے اس کی. اب اس کا مورال جو ہے, آئی تھنک دیٹس اے کوالٹی, that's an attribute which is associated with that particular human being, اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ this is empirical reality. اس ریالٹی کو میجر کرنے کے لیے the researchers have to develop some instrument, اور وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے important aspect of doing research ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم نے ریسرچ کو کوانٹیٹیو اور کوالیٹیو
میں بھی ڈیوائڈ کیا تھا. تو ہمارے جو کوانٹیٹیو ریسرچ ہے اس میں ہم اپنی میجرمنٹ کے جو طریقہ کار ہیں وہ پہلے اس میں اسٹیبلش کرتے ہیں. سو وی ڈیزائن پریسائز ویز ٹو میجر دا ویریبلس. دیٹ از آئی تھنک پارٹ آف دی پلاننگ اسٹیج. شاید یہ اتنا نہیں ہوتا ہماری کوالٹیٹیو ریسرچ میں, لیکن کوانٹیٹیو میں ڈیفینیٹلی جو ہم نے امپیریکلی میجر کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہم پہلے وضع کرتے ہیں, پہلے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. سو وی ڈیولپ ٹیکنیکس دیٹ کین پروڈیوس quantitative data. So we move from abstract ideas or realities to produce precise numerical kind of information. اب مورال کی جب بات کر رہے ہیں ہم ہائی کسے کہیں گے, لو کسے کہیں گے, اور اس کو ہم کوئی کوانٹیفائی کریں گے, اس کو کوئی نمبر دیں گے. یہ ایسے جیسے پچھلی مثال میں میں نے اوپینین کی بات کی اور اوپینین سے کہا کہ ہائیلی ڈیزائربل ٹو لیسٹ ڈیزائربل, اور اس کو 5 نمبر پہ رکھ لیا, اس کو 1 نمبر پہ رکھ لیا. That's more like giving some kind of quantity, and that's arbitrary kind of thing, but certainly it might be based on some logical argumentation. So therefore, what we do is we contemplate and reflect on concepts prior to the gathering of data. یہ ہمارا quantitative approach میں طریقہ کار ہے. کوالٹیٹیو میں کسی حد تک ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں, لیکن بہت حد تک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دی ریسرچرز موسٹلی ڈو دیٹ کائنڈ آف میجرمنٹ ڈیورنگ دا ڈیٹا کلیکشن. Therefore, quantitative measurement consists of assigning quantities, numbers, to empirical events in compliance with set rules. وہ رولز جو ہیں یا وہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم اپنی پروجیکٹ فارمولیشن, پروجیکٹ ڈیزائننگ کے وقت ہی کرتے ہیں. Therefore, آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوانٹیٹیو ریسرچ میں ہماری میجرمنٹ کو اگر پروسیس کہیں تو مے بی براڈلی دیر آر 3 kind of stages. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو سلیکٹ دی امپیریکل ریالٹی, کہ ہم میجر کرنا کیا چاہتے ہیں. What is that reality? Reality could be physical, that could be non-physical. اور جو ریالٹی ہے اس کا ہم نام دے رہے ہیں, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں with some word, with some sign or symbol. And that might be considered at a theoretical level, at an abstract level. And from that abstract level we might move on. And the second step could be developing a set of mapping rules, thereby a scheme for assigning numbers or symbols to represent aspects of the event being measured. تو پہلی بات ہماری کانسیپٹ ہے. دوسری بات ہے کہ اس کانسیپٹ کو میجر کرنے کے لیے ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا, ہمارے میپنگ رولز کیا ہوں گے. کس کو کہیں گے کہ یہ اس ہائیلی ایکسیپٹیبل, کس کو کہیں گے ہائیلی ان ایکسیپٹیبل, کس کو کہیں گے اس ہائیلی فیوریبل, کس کو کہیں گے ہائیلی انفیوریبل. مورائل کی بات کر رہے ہیں تو کس قسم کے مورائل کو کہیں گے اٹس ہائی مورائل, کس قسم کے مورائل کو کہیں گے اٹس لو مورائل. تو اس کو ہم کوانٹیفائی اور کوانٹیٹیز میں کوشش کرتے ہیں میجر کرنے کے لیے, اور اس کا ہم طریقہ کار بناتے ہیں, وضع کرتے ہیں. آف کورس اٹ از آل بیسڈ آن آرگومنٹس, بیسڈ آن لاجک. اور اس کے بعد ونس وی ہیو ڈیسائیڈیڈ دیٹ, دین وی پروسیڈ ٹو دا فیلڈ فار ایکچولی کلیکٹنگ دا ڈیٹا. So once we have designed that mapping procedure, then we go to the field and try to apply those procedures, and with the help of those we try to collect the data. So اس طرح سے ہم اگر میجرمنٹ پروسیس کو کسی اور انداز سے دیکھیں تو ریسرچر جو ہے وہ کانسیپٹس ٹیکس دی کانسیپٹ, دی آئیڈیا, اینڈ دین ڈیولپس دیٹ پرٹیکولر میجر. اس طرح سے اس پروسیس کو ہم 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں, اور یہ دونوں حصے جو ہیں
میں ان کی طرف اس سے پہلے کسی ایک لیکچر میں اشارہ کر چکا ہوں, کسی حد تک میں نے وہاں ڈسکشن بھی کی, but let us look at that again in detail. اور یہ دو پروسیسز اس میجرمنٹ کے جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں, ایک کنسیپچولائزیشن اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں آپریشنلائزیشن. کنسیپچولائزیشن جو ہے یہ تھیوریٹیکل لیول کی بات ہے. Conceptualization simply means that we try to take the construct and then try to refine it by giving it a theoretical or conceptual kind of definition. اور یہ definition جو ہے ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں ڈکشنری سے ملتی ہے, ہمیں انسائکلوپیڈیا سے ملتی ہے, ہمیں لٹریچر سے ملتی ہے. The point is this کہ جو ہم نے ویریبل میجر کرنا ہے پہلے ہم اس کو تھیوریٹیکل لیول پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, وہ ہے کیا. اگر مورائل کی بات کر رہے ہیں تو what do we mean by morale؟ اگر جاب سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں تو what do we mean job satisfaction؟ سمپلی سیٹسفیکشن کا لفظ ہے تو how do we define this satisfaction؟ Then that word or that concept could be used with so many other areas like the job satisfaction or satisfaction with the education or marital satisfaction or political satisfaction, so many things. So what we are looking at is that we take the concept as a construct اور اس کو ہم define کر رہے ہیں in abstract kind of terms. So it could be single concept, could be many meanings, could be many definitions, depending upon the theoretical frameworks people use. اب اس میں ایگریمنٹ ضروری نہیں کہ ہو. مثلاً کانسیپٹ ہے سوشل کلاس کا. اب سوشل کلاس کا کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر دو قسم کے اسکولز آف تھاٹ نظر آتے ہیں. ایک فنکشنل اسکول آف تھاٹ ہے, ایک کانفلکٹ اسکول آف تھاٹ ہے. اور یہ دونوں ہی ہو سکتا ہے سوشل کلاس کو دو مختلف انداز میں دیکھیں. اب سوشل کلاس کانفلکٹ والے اگر کہیں گے تو کہیں گے صرف دو ہی کلاسز ہیں, اینڈ دے ٹاک اباؤٹ دوز ہو ہیو دا مینز آف پروڈکشن اینڈ دوز ہو ڈونٹ ہیو دا مینز آف پروڈکشن. اگر ہم فنکشنلسٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں, وہ پیٹرنز آف بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں, وہ فنکشنالٹی آف دی پیٹرنز آف بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں, وہ فنکشنالٹی آف دی ڈویژن آف کلاسز کی بات کر رہے ہیں, وہ اس میں کانفلکٹ کی بات نہیں کر رہے. تو یہ ایشوز جو ہیں لوگ آپس میں لیتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دی ڈیفینیشن. مینز کہنے کا مطلب یہ تھا کہ not necessarily there is an agreement on the definition of a particular concept. اس میں جیسے کہ میں نے کہا چونکہ ایگریمنٹ نہیں ہے اور ایگریمنٹ نہ ہونے کا بیسس آرگیومنٹیشن ہے. آرگیومنٹیشن کا بیسس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور ہم جو بھی ڈیفینیشن ڈیولپ کر رہے ہیں جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکشن میں دیکھا, this is based on logic, this is based on arguments. اس کے باوجود the researcher has to very explicitly put before the reader کہ اس نے اس کانسیپٹ کو کیسے ڈیفائن کیا ہے اور اس کی ڈیفینیشن کے بیسس پہ then he is going to proceed further in the field how to measure it. تو اس طرح سے a good definition has one clear, explicit and specific definition. ہو سکتا ہے کسی کانسیپٹ پہ ایگریمنٹ بھی ہو, but certainly the researchers in many cases disagree on a particular definition. So a good definition has one clear, explicit and specific definition. For example, we talk about morale. Now, how do we define morale? Is there any agreement on this definition? This is the researcher is going to look into the review of literature or in the dictionary and try to find what is the meaning of that. And then also prior to the measurement, we need a concept. We should know what we are looking for. If we don't have a clear idea about the
the nomenclature or the name of that particular let's say abstract kind of thing, then perhaps we cannot proceed. جب ہمیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے تو ہم راستہ اس کا کیا پوچھیں گے. Therefore we have to definitely identify کہ ہم میجر کیا کرنا چاہتے ہیں, اس ویریبل کا نام کیا ہے, اس کا لیبل کیا ہے. لیبل سے آگے چلیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا what are we looking for. اور اس میں جیسے کہ میں نے ایک لفظ بولا, لیٹس ٹیک اٹ ایز این ایگزامپل, اور اس ایگزامپل میں بات میں نے کی morale کی, اینڈ لیٹ اس سے اٹس اے ٹیچر morale. Now what is morale? Now is it a variable? Do you think that people have different levels of morale? And of course the students can have different levels of morale, and I would say the teachers can have different levels of morale. Therefore if it is a variable, if it is an empirical reality, then perhaps we would like to measure that empirical reality. And before we go into the field and try to measure it, I think we have to develop a conceptual definition of this particular word which we have identified as a morale. So we look at everyday understanding of the morale and see how people feel about things. This is one way to look at what is the experience of the people. کیسے لوگ اس کو دیکھتے ہیں morale کو, چیزوں کے بارے میں how do they feel. Morale might be considered as a feeling of the people. Okay, یہاں سے بات بنتی ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ اچھا جی دیکھیں ہماری ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا دیا ہے. ڈز اٹ مین سم تھنگ لائک کانفیڈینس. میں بھی ڈکشنری میں اس قسم کے آپ کو لفظ ملیں گے. کانفیڈینس آف دا پرسن ان گڈ اسپرٹس, لوگ کہتے ہیں پرسن از ان گڈ اسپرٹس, مے بی ہی ہیز اے ہائی morale. It's a zeal, it's a mental condition towards something. And this is one way to take a start for its elaboration, for its explanation or defining it. And then also we take help from people who have already done some work in this particular area. اور یہاں پر وہ جو ایک تھا ہمارا اسٹیپ ان ریسرچ, that's the review of literature. I think that's very helpful. ہم دیکھیں گے کہ لوگوں نے اگر morale کہیں اسٹڈی کیا ہے تو انہوں نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا. انہوں نے ضروری نہیں ہے کہ ٹیچر کا morale اسٹڈی کیا ہو. Maybe they studied somebody else's morale. Maybe the workers' morale, people working in a let's say business organization, ان کا morale, people working in a bureaucracy, ان کا morale دیکھو. But that might give us a clue with respect to the definition of this particular concept. Therefore, if we are looking at this concept, it may imply that morale involves a feeling towards something else. So it's a feeling on the part of the individual, and that feeling is about something else. That could be one thing, that could be number of things. Now that could be looked at just like this. A person has a morale with regard to something. Now what is that thing? Is that thing a student, or is that thing something else? So things towards which teachers have feelings, وہ چیزیں کیا ہو سکتی ہیں جس کے بارے میں ہم ٹیچر کا morale دیکھنا چاہتے ہیں. وہ چیزیں فزیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ نان فزیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ان میں اسٹوڈینٹس بھی ہو سکتے ہیں. اب اسٹوڈینٹس ایز فزیکل ہیومن بینگس اور سم ایٹریبیوٹس آف دوز اسٹوڈینٹس. اسٹوڈینٹس ہو سکتے ہیں, پیرنٹس ہو سکتے ہیں. اب پیرنٹس ڈز ناٹ نیسسریلی مین دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ جسٹ دی ہیومن بینگس ایز اے فزیکل آبجیکٹ. مے بی پیرنٹس کی کوئی ایٹریبیوٹس ہیں, ان کی کوالٹیز ہیں, ان کا انٹرسٹ ہے in their students, for example, or their participation in the school activities, or their interaction with the teacher. اسی طرح اسٹوڈینٹس کی بات ہے تو انٹریکشن ود دا اسٹوڈینٹس. تو دوز تھنگس جو کہ اس فریم ورک میں
میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہو سکتی ہیں ٹیچر مورائل میجر کرنے کے لیے. could be the students, could be parents, could be the pay a person is getting, because that's a human being and he is being given some kind of remuneration for the services being rendered in the school or in education. The school administration, okay, that's another thing. Could be other teachers as well. اور اس کے علاوہ اس کا اپنا ایک پروفیشن بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اس کی فیلنگز ہو سکتی ہیں. وہ پروفیشن کی ریپوٹیشن ہو سکتی ہے, اس پروفیشن میں اس کو کیا عزت ملتی ہے, اس پروفیشن کو لوگ کس انداز سے دیکھتے ہیں, اس پروفیشن کی اگر ان دا ہائرارکی آف آکوپیشنز دیکھیں تو وہ پروفیشن کہاں آتا ہے. تو دیز آر سم آف دا تھنگس جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا مورائل دیکھنے کے لیے. آپ ان چیزوں کو کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر دی ڈائمینشنس فار میجرنگ دا مورائل آف اے ٹیچر. ان کو آپ انڈیکیٹرز کا لفظ استعمال کر لیں, ان کو آپ ڈائمینشنس کہہ لیں, یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ٹیچر کا مورائل دیکھنے کے لیے ہم ان آسپیکٹس کو دیکھیں گے, ٹیچر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ان آسپیکٹس کو دیکھیں گے, تو دین دیٹ مائٹ ہیلپ اس ان میجرنگ دی مورائل آف دس پرٹیکولر پرسن. سو آر دیئر سیورل کائنڈز آف ٹیچر مورائل؟ اگر یہ ساری آسپیکٹس ہیں تو ہم کہیں گے کہ ایک ٹیچر کا مورائل ایک یہ ہے ود ریسپیکٹ ٹو دا پے, ود ریسپیکٹ ٹو دا پروفیشن, ود ریسپیکٹ ٹو دی اسکول ایڈمنسٹریشن, ود ریسپیکٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس. کیا اس کے پھر ڈفرینٹ قسم کے مورائل ہو جائیں گے, یا ان سب کو ہم اکٹھا کر کے اس کا ایک کیومولیٹو قسم کا مورائل کی بات کریں گے؟ تو اس طرح سے آر دیئر سیورل کائنڈز آف ٹیچر مورائل, اور آر آل دیز سم تھنگس, ان کو میں نے تھنگس کا لفظ یوز کیا اور سم تھنگ اکٹھا کر دیا, ڈفرینٹ آسپیکٹس آف ون کانسٹرکٹ. ون کانسٹرکٹ ہمارا کیا ہے؟ دیٹس دا مورائل. تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ ڈفرینٹ جو تھنگس لی ہیں یا آسپیکٹس لی ہیں, آئی وڈ کال دیم ایز ڈفرینٹ ڈائمینشنس آف دس پرٹیکولر کانسٹرکٹ. کانسٹرکٹ ہمارا کیا ہے؟ مورائل. مورائل کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس جو ہیں وہ یہ ہیں جن کا میں نے ابھی نام دیا. Therefore, a single general feeling with different parts. اور یہ جو پارٹس ہیں, پے کی بات ہے, ٹیچرس ایڈمنسٹریشن کی بات ہے, کالیگس کی بات ہے, پروفیشنل ریٹنگ کی بات ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے کی سارے آر ڈفرینٹ آسپیکٹس اور ڈفرینٹ پارٹس آف ون کانسیپٹ اور ون کانسٹرکٹ جس کو ہم مورائل کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے اے سنگل جنرل فیلنگ ود ڈفرینٹ پارٹس. فیلنگ کیا ہے؟ دیٹس اے مورائل. سنگل جنرل فیلنگ, اے سنگل جنرل مورائل ود ڈفرینٹ پارٹس. ہم ان کو اپنی ٹرمینالوجی میں یا ریسرچ کی ٹرمینالوجی میں ہم ان کو ڈائمینشنز کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ریسرچ میں ہمارا یونٹ آف انالیسز کیا ہوگا, کہ ہم ایک انڈیویجول کا مورائل دیکھ رہے ہیں یا ٹیچرز کا ایز اے گروپ دیکھ رہے ہیں. تو دیٹس اندر تھنگ وچ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. اس کے ساتھ ہی ایک اور, ٹیچر ہم کسے کہتے ہیں؟ مورائل کی تو ہم نے بات کی, ہم نے اپنی ریسرچ میں یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ ٹیچر کون ہے, کیونکہ مورائل کی بات کی, ٹیچر, اوکے, اے پرسن ہو از ٹیچنگ, ایک بڑی ڈکشنری قسم کی ڈیفینیشن ہوگی, اور امپارٹنگ نالج. بٹ دین ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ پرائمری اسکول کے ٹیچر کی بات کر رہے ہیں, مڈل اسکول کے ٹیچر کی بات کر رہے ہیں, یونیورسٹی لیول کے ٹیچر کی بات کر رہے ہیں, کسی ریلیجس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ٹیچر کی بات کر رہے ہیں. ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ٹیچر جو ہے وہ پارٹ ٹائم ٹیچر ہے یا فل ٹائم ٹیچر ہے؟ اب یہ بھی جو ہیں آئی تھنک آر آسپیکٹس آف دی ڈیفینیشن اینڈ وچ ہیز ٹو بی لکڈ ایٹ دی کنسپچل لیول. ونس وی ہیو come up to some conclusion کہ what are we trying to look at. Theoretically
ہماری ڈیفینیشن کیا ہے. ہمارا ٹیچر مورال کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیسے ہم نے ڈیفائن کیا ایٹ این ایبسٹریکٹ لیول. Then we move on to link that conceptual definition with a specific set of measurement procedures. کہ اس کو ہم کیسے میجر کریں گے, اور وہ جو میجرمنٹ پروسیجر ہے ایکچولی that will help us in developing some kind of yardstick for measuring the morale of the teachers. Now that will specify what the researcher must do. آپریشنلائزیشن کی آئی بات, یہ کانسیپٹ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا. تو ہم اسپیسیفائی کریں گے what the researcher must do to measure the concept under investigation. That's operationalization. اس طرح سے he is going to specify certain types of activities which are to be taken for measuring the concept. Now, what are those activities? Because ہم تھیوریٹیکل ڈیفینیشن سے اب ہم موو کر رہے ہیں ٹو ورکنگ ڈیفینیشن. ورکنگ ڈیفینیشن جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا از دا ون وتھ وچ وی آر گوئنگ ٹو آپریٹ, جس کے ساتھ ہم فیلڈ میں جا کر وہ اس کانسیپٹ کو میجر کریں گے. فیلڈ سے مراد میری یہ ہے دا پلیس آف ریسرچ. پلیس آف ریسرچ could be a laboratory, that could be outside in the field or in an organization, جہاں کہیں بھی ہم بات کرتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں we look at the behavioral dimensions. ہم morale کی بات کر رہے ہیں تو we look at the behavioral dimensions, translate into observable elements. اب morale کی بات ہے تو maybe it's a feeling, okay, یہ feeling کہیں behavior میں کنورٹ ہوتی ہے. کسی بیہیویئر کو دیکھ کر کیا ہم اس کی فیلنگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں, یا اس سے کیا بات کر کے اس کی فیلنگ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. سو دس از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ تھیوریٹیکل کانسٹرکٹ انٹو سم تھنگ وچ از آبزرویبل. اور وہ آبزرویبل اس کے بیہیویئر سے ہو سکتا ہے یا اس کے وربل ایکسپریشن سے ہو سکتا ہے. ویسے تو ان رائٹنگ سے بھی ہو سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ واٹ میکنزم ڈو وی فالو. سو وی لک ایٹ دی بیہیویئرل ڈائمینشنس, ٹرانسلیٹ انٹو آبزرویبل ایلیمنٹس, اینڈ دین وی آسک کوسچنس آن دوز آبزرویبل ایلیمنٹس اینڈ ڈیولپ انڈیکس آف میجرمنٹس. دیکھیے یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جاب سیٹسفیکشن کی, اور اس جاب سیٹسفیکشن کو میجر کرنے کے لیے I'm trying to move on into its dimensions and its elements. Dimensions کی جیسے میں نے بات پہلے لفظ بولا, different aspects of that particular concept, اور ان aspects کو دیکھ کر ہم وہ concept measure کر رہے ہیں. یعنی وہ کون کون سے indicators ہو سکتے ہیں, کون کون سی things لی جا سکتی ہیں for measuring that particular concept. مثال کے طور پر ہم اگر جاب سیٹسفیکشن کی بات کر رہے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ دی امپلائیز فیلنگس ٹوورڈز دیئر جاب. دس از ون وے ٹو لک. دیر کوڈ بی many theoretical kind of definitions, and we are trying to, as researchers, pick up as many definitions as we can, and out of those definitions we might try to select something which is acceptable to us or which is applicable to the situation in which we are trying to conduct the research. تو میں نے پہلا کہا کہ employees feelings towards their job. Satisfaction might be a feelings towards their job. Then we move on to the degree of satisfaction that individuals obtain from various roles they play in an organization. Okay. Again, we are looking at the level of satisfaction. اب سیٹسفیکشن کو سیٹسفیکشن ہی رکھا, یہاں فیلنگ نہیں کیا. ہم کہہ رہے ہیں دی لیول آف سیٹسفیکشن دیٹ انڈیویجولز obtain from various roles they play in an organization. اب یہ جو بات ہے یہ ہیپی بھی ہو سکتی ہے, انہیپی بھی ہو سکتی ہے. ان کی سیٹسفیکشن پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیجریبل happiness
یا پازیٹیو ایموشنل فیلنگ جو ہے اس آرگنائزیشن میں ان ورکرز کی پازیٹیو ہو سکتی ہے, نیگیٹو ہو سکتی ہے. کیسے پتا چلے گا؟ ریزلٹنگ فرام دی اپریزل آف ونس جاب اور جاب ایکسپیرئنس. لیٹ می ریپیٹ, میں نے کہا اے پلیجریبل یعنی ہیپی اور پازیٹیو اگین ایموشنل فیلنگ ریزلٹنگ فرام دی اپریزل آف ونس جاب اور جاب ایکسپیرئنس. اپریزل یعنی جہاں کام کر رہے ہیں اس کی ایویلویشن کے بیسس پر, اس ایویلویشن کے لیے مے بی دے ہیو ٹو لک ان ٹو ڈفرنٹ آسپیکٹس آف دیٹ پرٹیکولر جاب. فائنلی اس کو اگر میں دیکھوں تو میں کہوں گا جاب سیٹسفیکشن کو میں لک ایٹ theoretically speaking, employees' perception of how well the job provides those things that are important. That is, employee's perception, his feeling, his opinion of how well the job provides those things which are important to this particular employee. اب یہ اس جاب سیٹسفیکشن کی ایک تھیوریٹیکل قسم کی ڈیفینیشن ہے. آپ ذرا دیکھیے گا کہ جاب سیٹسفیکشن کو کیا کس انداز میں دیکھتے ہیں. ان ڈیفینیشن کے حوالے سے دیکھیں کہ اگر آپ نے تھیوریٹیکلی جاب سیٹسفیکشن کو ڈیفائن کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے. کون کون سی ایسی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ اس کی سیٹسفیکشن میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں, یا کون کون سی چیزوں کی وجہ سے کوئی بندہ جہاں کوئی کام کر رہا ہے وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے یا اس کی فیلنگز نیگیٹو ہو سکتی ہیں. تو اس کو آپ دیکھیے, اس کی جو اگلی ہے نا اسٹیپس ود ریسپیکٹ ٹو دی آپریشنلائزیشن اور میجرمنٹ, وہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.